ریلیٹڈ یہ پوچھنا تھا کہ اہل تشیع نقطۂ نظر کی بھی ان کے پاس بھی روایات کا ایک بڑا ذخیرہ ہے. تو غامدی صاحب سے پوچھا گیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ان کا منہاج الگ ہے تو ہم اس پروجیکٹ میں اس کو شامل نہیں کر سکتے. لیکن کیا ان کا تنقیدی جائزہ کیا جا سکتا ہے ان روایات کا جو یا ان کا جو منہاج ہے اس کی جو غلطی اگر ہے واضح کرنے کے لیے؟ کیا اس پروجیکٹ میں ایسا کوئی ہمیں کچھ تمہید میں یا مقدمے میں کچھ نظر آ سکتا ہے؟ بہت بڑی خدمات کی ہیں انہوں نے حدیث کی، اس میں کوئی ایسے شبہ شک کی بات نہیں ہے کہ ان کے ہاں حدیث سے کبھی اشتغال نہیں رہا. پورا کا پورا ایک پیرلل ذخیرہ ہے جو مرتب ہوا ہے، اور وہ اگر آپ تقابلی طور پہ جائزہ لیں تو ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی منفرد ہے. اس میں کوئی 70-80% چیزیں وہی ہیں جو ہمارے ہاں ذخیرہ روایت کے اندر آئی ہیں. اور خود ہمارے ہاں جو کتابیں ہیں ان کے روات تک کے بارے میں بحث ہو جاتی ہے کہ وہ ان میں سے بعض تشیع و منہاج پہ تھے یا نہیں تھے، اور اس پر پھر گفتگو کر کے کلام کیا جاتا ہے. ہمارا جو استفادہ تھا وہ اپنے پروجیکٹ کا جو کارپس ہم نے متعین کیا اس میں نہ لینے کی ایک بڑی بنیادی وجہ ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ ان کے اصول حدیث میں جرح و تعدیل کے باب میں جو ائمہ کی حیثیت ہے وہ ایک دینی کونوٹیشن میں ڈیولپ ہوئی ہے. لہٰذا وہ ائمہ کو ائمہ معصومین قرار دے کر ان کے اوپر تحقیق کے ان معیارات کا اطلاق نہیں کرتے جو اہل سنت والجماعت کے احباب کرتے ہیں. تو ہم اس کو عقلاً درست سمجھتے ہیں، علمی طور پہ درست سمجھتے ہیں کہ پیغمبر کے بعد یہ سینکشن کسی کو حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی بات کو نقل کرتے ہوئے کوئی غلطی نہ کرے، کوئی خطا نہ کرے، اس میں اس کا فہم داخل نہ ہو جائے. ہمارے ہاں تو یہ معاملہ اس درجے عروج پر پہنچ چکا ہے کہ آپ کے لیے شاید یہ بڑے اچنبے کی بات ہو کہ جرح و تعدیل کے علماء، ان فقہاء اور علماء کے بارے میں جن کو امت میں غیر معمولی درجہ حاصل ہو گیا ہے اس وقت بھی اور اس وقت بھی تھا، ان تک کے بارے میں ان معیارات کو کمزور کرنے پہ آمادہ نہیں ہے بلکہ ان کا بلاغ اطلاق کرتے ہیں. آپ سراج الائمہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے بارے میں اگر جرح و تعدیل کے علماء کا حکم پڑھ لیں تو یہ واقعہ ہے کہ آپ کے پیر تلے زمین کھنچ جائے گی. یا امام محمد کے بارے میں اگر آپ ان کا حکم پڑھ لیں تو آپ حیران پریشان ہو جائیں گے. ایک ہی جماعت کے لوگ ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کرائیٹیریے کا اتنا بے لاگ اور بے رحمانہ اطلاق ہم کریں گے کہ اس میں کسی شخص کی عظمت ہمیں روک نہیں سکتی. چنانچہ امام محمد کے بارے میں جو الفاظ جرح و تعدیل کے علماء نے لکھے میں ان کو یہاں دہرانا نہیں چاہتا، بہت سارے عقیدت مندوں کے لیے دل خراشی کا باعث بنیں گے. لیکن وہ اس معاملے میں یعنی اتنے بڑے فقیہ، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے حکیم جنہوں نے دین کی شریعت پر اور ان چیزوں پر اتنی کتابیں لکھی، اتنا کام کیا، وہ حدیث کی سند ان کے منہ سے لینے کو آمادہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان معیار پہ پورا نہیں اترتے اور ہم ویریفائی اس درجے میں نہیں کر پائے ان کو. تو وہاں پر ان کا یہ حال ہے. اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ تاریخ کے معاملوں میں جہاں پر عقل یہ کہتی ہے کہ آپ کو اس درجے تحقیق کرنی چاہیے، اہل سنت نے جو منہاج ڈیولپ کیا جرح و تعدیل کے باب میں وہ اہل تشیع سے مختلف ہے، اور اہل تشیع کے اس منہاج میں ایک دینی کونوٹیشن شامل ہو گئی ہے، وہ درست نہیں ہے. لہٰذا جب آپ ایک منہاج کو درست سمجھ کے تحقیق کرنے جا رہے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ سیلف کانٹرڈکٹری ریسرچ ہو جائے گی کہ آپ اسی سے مختلف ایک منہاج کے مٹیریل کو بھی اس کے اندر لے آئیں. تو اس وجہ سے ہم نے جو اہل تشیع کا ذخیرہ ہے اس سے براہ راست اپنے کام میں استفادہ نہیں کیا. تاہم وہ امور جن میں اختلاف ہے، وہ امور جس طرح آپ نے ذکر کیا خود ان کا تنقیدی یہ ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہے. اور ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب نے اپنی کتاب جو جمع قرآن کے اوپر لکھی ہے اس میں تمام شیعہ روایات کا استقصا بھی کیا ہے، تائید و تنقید کا عمل بھی کیا.